نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، دریائے ستلج، راوی اور چناب کے بپھرے پانی نے تباہی مچا دی۔ لاکھوں لوگ متاثر اور ہزاروں ایکڑ پر فصلیں اور گھر بار تباہ، شہر، گاؤں اور بستیاں ڈوب گئیں، ہر طرف منہ زور سیلابی ریلوں کی یلغار۔ میرے دوستو، ہمیں ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ جل شانہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی، نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، نہ کوئی نجات کا ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا نور بہت طاقتور ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ طاقتور سے طاقتور فولاد بھی اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مضبوط سے مضبوط پہاڑ بھی اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف ایک انسان کا دل ایسا ہے جس میں اللہ کا نور سما جاتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کا نور آ جائے، اس کا نام ہے ہدایت کا مل جانا، اور انسان کا دل اللہ کے نور سے خالی ہو جائے، اس کا نام ہے ضلالت یعنی گمراہ ہو جانا۔ ہر انسان کی پہلی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ ہر انسان کی سب سے بڑی پہلی ضرورت نور ہدایت کا مل جانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعاؤں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے دوستو، نور ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے اللہ جل شانہ سے ہم دنیا اور آخرت کی عافیت کی بھی دعا مانگیں، اور اس کے ساتھ میرے دوستو، ہمارے پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس سے بھی اللہ جل شانہ سے حفاظت کی دعا مانگیں۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہ ایک دعا بتا رہا ہوں، آپ اس دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، سیلاب کے وقت اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ سے ایک فرشتے نے پوچھا، اے اللہ، آپ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں، ان پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز آپ نے بنائی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہاں، میں نے ان پہاڑوں سے بھی طاقتور لوہے کو بنایا ہے جو پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا، اے اللہ، آپ نے اس لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز بنائی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہاں، میں نے اس لوہے سے بھی طاقتور آگ کو بنایا ہے جو اس لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ اے اللہ، اس آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز تو نے بنائی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہاں، میں نے پانی کو بنایا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اے اللہ، اس پانی سے بھی طاقتور کوئی چیز تو نے بنائی ہے؟ فرمایا، ہاں، میں نے اس سے بھی طاقتور ہوا کو بنایا ہے جو اس پانی کو بہا کے لے جاتی ہے۔ فرشتے نے پوچھا، اے اللہ، آپ نے اس ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز بنائی ہے؟ فرمایا، ہاں، میں نے اس ہوا سے بھی طاقتور وہ عمل، انسان کا وہ عمل، مومن کا وہ عمل، صدقہ جو ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے، فرمایا کہ ان سب چیزوں سے طاقتور یہ عمل ہے۔ میرے دوستو، ہمیں صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔
میرے دوستو ہم ان اعمال کی پابندی کریں گے تو اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ میرے دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔